جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کافر ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا دیا پھر اس سے نبوت چھینتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کمالات و محاسن انہیں دے دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام بری باتیں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے نکال دیتا ہے، تو پھر نبوت چھیننے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ یعنی کہ ہر خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو دے دیتا ہے، ہر برائی انبیاء سے نکال دیتا ہے، تو پھر اس طرح کر کے بالکل پاک اور مبرہ اور منزہ بنا دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبی بناتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی نبی سے نبوت کا زوال ممکن نہیں ہے، یعنی نبی بنانے کے بعد پھر نبوت چھین لے، عام انسان بنا دے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی ہونے کے بعد پھر کوئی نبوت اس کی ختم نہیں ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نبوت ختم نہیں کرتا۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم مطلب گناہوں سے پاک ہونا۔ یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے، یعنی کہ گناہوں سے پاک ہونا صرف انبیاء ہو سکتے ہیں یا پھر فرشتے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو معصوم ہو۔ صرف نبی معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ سے انہیں پاک رکھتا ہے، کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے، جو شیعہ بھوری لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ اماموں کو بھی نبیوں کی طرح معصوم سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی گمراہی ہے اور بددینی ہے۔ صرف انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی امام، جیسے وہ لوگ 12 امام مانتے ہیں، 12 امام کے حساب سے ان کے الگ الگ فرقے بھی ہیں اس میں، تو وہ جتنے لوگ ہیں امام کو ماننے والے وہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، تو یہ عقیدہ گمراہی کا ہے، آپ یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، کوئی امام معصوم نہیں ہوتا۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو گیا۔ اب عصمت انبیاء سمجھا رہے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وعدہ فرما لیا ہے کہ کوئی بھی گناہ یہ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کر لیا ہے، اور اس حفاظت کی بنیاد پر نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ کے دماغ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ جنت سے نکالے جانے والا معاملہ اگر آئے تو آپ اس کو گناہ نہ سمجھیے گا، وہ حکمت الہی تھی، اور حکمت الہی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت سے نکال کے دنیا بسانا تھا، تو اس حکمت کے تحت وہ کرتوت ہوا اور کرایا گیا، ورنہ وہ غلطی ان کی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا پیڑ کے پاس مت جانا، پھر بھی آدم پیغمبر ہونے کے بعد وہاں چلے گئے، یہ تو غلطی ہے معاذ اللہ۔ ایسا دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ نبی جتنے ہیں ان کے ساتھ عصمت لگی ہوئی ہے، یعنی وہ معصوم ہے، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، نافرمانی کرتے ہی نہیں، غلطی کرتے ہی نہیں، یہ عقیدہ اپنا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نبی کے تعلق سے اس طرح کی بات دماغ میں آئے وہ شیطانی وسوسہ سمجھ کے لاہور پڑھ کے دفع کر دیجیے، کہیں آپ کے عقیدے کو خطرہ نہ آ جائے۔ اس لیے ہر نبی معصوم ہوتا ہے، یہ دماغ میں ہونا چاہیے، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے۔ اللہ نے جو ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو اللہ جب حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے تو پھر ان سے گناہ ہونا ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہی ہے، اس لیے ان سے گناہ کا صدور ہونا محال ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے۔ ہاں کچھ اولیاء ہیں، کچھ انبیاء ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے، تو جیسے حضرت سیدنا غوث اعظم، لیکن ان سے گناہ نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا ہے، اللہ نے ان کو گناہوں سے بچا لیا ہے، اور انبیاء کی عصمت ہونا یعنی گناہوں سے پاک ہونا وہ ان کی خاصیت ہے، ان کی خاصیت ہے، وہ ہوں گے ہی، لیکن اگر کسی اور بندے کو اللہ بچا لے گناہوں سے نہیں، اس کا کرم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا کرم ہے کہ بعض لوگوں کو جو اولیاء میں سے بہت سارے اولیاء کو، جیسے ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے قلم کو کبھی خطا نہیں کیا قلم، اور ہر فتوے ان کے صادر ہوئے تو پاک اور صاف ہوئے، کوئی کبھی اس پہ اعتراض نہیں کر پایا، تو غلطی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ معصوم ہے، نہیں، معصوم وہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلم کی حفاظت کر لی، بچا لیا۔ تو یہ فرق ہے، صرف نبی ہی معصوم ہوتے ہیں، دوسرا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ جس کو بچا لے وہ بچ جاتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے دوسرے میں اور اس میں۔ انبیاء علیہ السلام شرک اور کفر ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہے۔ کل میں نے کیا بتایا تھا؟ جتنی چیزیں خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب نبیوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج بات کر رہے ہیں جتنی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں سے نکال دیتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اچھا دیکھیے، جیسے کذب ہے، جھوٹ بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی پاک رکھتا ہے۔ خیانت کرنا، جہالت، اور اس طرح جتنی بھی بری صفتیں ہیں
جھوٹ غیبت چغلی وغیرہ تمام چیز اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبیوں کو اس سے پاک رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مروت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، مروت کے خلاف جیسے عادتاً آدمی سے ہو جاتا ہے، یہ بھی نبی نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا پاک کر دیتا ہے کہ عادتاً صحبت عمدن کیسے بھی کوئی غلطی ان سے ہوتی ہی نہیں کہ آدمی نفرت کرے معاذ اللہ۔ نفرت والی چیز کسی نبی کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ ہر خوبی ہوتی ہے کہ جو بھی دیکھے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ ہمارے نبی کو دشمن بھی دیکھ کر کے تعریف کرتے تھے، لیکن حسد کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے تھے، دشمن بھی تعریف کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں جتنے محاسن اور کمالات انبیاء میں موجود ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں دیکھیں آپ کہ جتنی خوبیوں کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس سے میں یہ نہیں کہہ سکتا ان کے برابر، لیکن دشمنان اسلام نے بھی نبی کی تعریف میں کتابیں بہت زیادہ لکھی ہیں اور بہت زیادہ تعریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نبیوں میں ڈالتا ہے، اور خوبیوں کی بنیاد پر دشمن بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خوبی نبیوں میں ڈالتا ہے اور ہر بری چیزوں کو نبیوں سے نکال دیتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ یہ